ایک ہفتے پہلے وہ پاکستان پہنچی تھی۔ وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ نئی شناخت، نیا انداز، نئی پہچان اور نیا نام۔ ہر چیز نئی تھی لیکن شکل وہی پرانی تھی۔ وہ بہت بڑی ہو چکی تھی۔ ہر کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ آج وہ کے ہولڈنگ میں جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس نے 7 سالوں نہ جانے کتنی محنت کی تھی، نہ جانے کیا کیا سہا تھا، اور بالآخر آج وہ وقت آ گیا تھا جب وہ براہ راست اس سے ملنے والی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے آفس کے اندر آئی کبیر پر نظر گئی، مگر کبیر کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ آنے والے کو نہیں دیکھ پایا تھا، البتہ اس کا ایک عدد پیے وہاں موجود تھا۔ وہ دبلا پتلا خوش شکل سا رامش۔ وہ مشکوک نظروں سے اس لمبی خوبصورت نازک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے بال درمیانے تھے مگر خوبصورت تھے۔ پھر وہ پلٹا۔ اس سلطنت کا بادشاہ۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جسے اس کے حکم پر ریسیپشنسٹ نے کتنی بار جانے کا کہہ دیا تھا، مگر وہ نہیں گئی تھی۔ وہ سرتا پیر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس وقت ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھی۔ وہ ایک بہترین امپلائی ثابت ہوتی۔ اس کے دماغ میں یوں ہی یہ بات آ گئی مگر اس نے سر جھٹکا۔ ایک پلک وہ اسے دیکھی دیکھی لگی مگر یاد نہ آیا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اسے دیکھ کر ماضی میں کھو گئی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت تھا نا۔ ان 7 سالوں میں اس نے نہ جانے پیرس میں کتنے برٹش دیکھے تھے، مگر آج بھی اس کی نظر میں وہی حسین تھا۔ اف، وہ کتنا حسین تھا۔ اسے دیکھے ہی ماضی میں کھو گئی تھی۔ ماضی۔ ہیلو، دس از کبیر، آفاق سن۔ لائٹ بلو 3 پیس والے اس خوبرو نوجوان کبیر نے اپنے سامنے کھڑے ادھیڑ عمر اختر صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا چھوٹا سا تعارف کروایا۔ اختر صاحب نے اس سے ہاتھ کا مصافحہ کرتے ہوئے بغور اس خوبرو شخص کو دیکھا جو اپنے باپ کی شبہات رکھتا تھا، مگر ان کے چہرے پر الجھن تھی۔ آفاق خان کہاں ہے؟ کیا وہ خود نہیں آیا؟ انہوں نے بھویں سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ انکل، ڈیڈ کی طبیعت کافی وقت سے ناساز ہے، شاید انہوں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ کبیر کی بات پر انہوں نے گہری سانس لی اور کبیر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ لوگ اس وقت سمندر کے بالکل سامنے کیفے میں بیٹھے تھے۔ ہاں، اس نے بتایا تھا جب میں اسے ملک سے باہر جانے سے پہلے ملا تھا، مگر مجھے لگا تھا کہ وہ اب تک ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے میرے دوست کو۔ وہ تو ہمیشہ سے بہت ایکٹیو اور فٹ تھا، بالکل تمہاری طرح۔ وہ حیرت سے کہتے ہوئے اسے ایک بار پھر دیکھ کر مسکرائے۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ پتہ ہے، جب وہ تم سے تھوڑی کم عمر کا تھا نا، تبھی سے اس نے تمہارے دادا کے ادھورے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اور وہ ہم دونوں مل کر ان کوئلے کے کانوں پر کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر اتنا جنون تھا، اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب صبح سے شام ہو گئی اور کب شام سے فجر۔ وہ پرانے دن یاد کرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ میں اسی لیے آیا ہوں انکل، تاکہ آپ لوگوں کے محنت کمائے گئے سرمایے کو ڈھونڈ کر واپس اپنے لوگوں کے سپرد کر سکوں۔ آپ لوگوں نے نہ جانے کتنے سالوں ان کوئلوں کی دکانوں پر کام کر کے جو ہیرے ڈھونڈے تھے جنہیں دشمنوں نے چرا لیا تھا، میرا وعدہ ہے میں وہ ہیرے آپ دونوں کو واپس لا کر دوں گا۔ وہ پورے عزم سے بولا تو وہ مسکرائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم یہ کر لو گے۔ کاش میرا بیٹا زندہ ہوتا تو آج وہ بھی تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، تمہاری سربراہی میں کام کر رہا ہوتا۔ انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو کیا، رامش کی موت کا بدلہ میں اس سے لوں گا، آپ یقین رکھیں۔ وہ لوگ اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ دراصل یہ ایک چھوٹی مگر بہت اہم میٹنگ تھی۔ اختر اور آفاق ایک دوسرے کے بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی طرح کوئلے کی کانوں میں کام کر کے اپنا بچپن گزارا تھا، اور بلوغت کے دور کے اختتام پر جہاں جوانی کا دور شروع ہونے لگا تھا، وہیں انہوں نے ڈھیروں ہیرے جمع کر لیے تھے جس سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور ایک دن وہ لوگ شہر کے امیر ترین شخصیات میں شامل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نئی زندگی شروع ہوئی کہ باقی کے ہیرے مخالف گینگ نے چرا لیے، اور تب ان پر جان لیوا حملے بھی ہوئے۔ اختر کا چھوٹا سا بیٹا رامش، جسے انہوں نے گھر سمیت جلا دیا تھا، اس کی لاش تک نہیں ملی تھی۔ اچھا، تو چلو میں تمہیں لندن کے اس ہوٹل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے سپاہی نے اس ہوٹل کا پورا نقشہ مجھے بھیجا ہے۔ سیکیورٹی بہت سخت ہے اور ہیرے یقیناً وہیں چھپائے گئے ہیں۔ وہ اسے اب تفصیل سے سارا پلان سمجھا رہے تھے۔ کبیر پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہیں بینچ پر کچھ بڑی عمر کے ٹیچرز بھی کھڑی تھیں جن کے ساتھ چھوٹے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔
وہ اس وقت لہروں کے مزے لوٹ رہے تھے۔ منار عالم، احتیاط سے، سمندر کی لہریں بہت گہری ہیں۔ منار کی ٹیچر نے اسے تقریباً چوتھی دفعہ ٹوکا۔ منار کو گہرائی پسند ہے۔ 10 سالہ منار کا لہجہ بے خوف تھا۔ باقی کے بچے سب تھوڑے پانی میں کھڑے تھے، مگر منار کو گہرائی میں جانے کا نہ جانے کیوں شوق ہو رہا تھا۔ منار، تمہیں ذرا ڈر نہیں لگ رہا؟ اگر تم ڈوب گئی تو؟ اس کے ہم عمر بچے نے حیرت سے کہا تو وہ مسکرائی۔ سائم، تم نے مجھ سے کچھ وقت پہلے سوال کیا تھا نا کہ سیویئر کون ہوتے ہیں؟ وہ کب آتے ہیں؟ اگر کبھی میں ڈوبی تو مجھے بچانے جو آئے گا وہ میرا سیویئر ہوگا، وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ اف منار، یہ بات تو تم ہمیشہ کہتی ہو جب تم خطرناک کام کر رہی ہوتی ہو، مگر دیکھو تمہارا سیویئر اب تک نہیں آیا۔ وہ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک بڑی لہر آئی اور منار اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پانی میں ڈوب گئی۔ وہاں سب بچوں کا شور مچ گیا تھا۔ ٹیچرز پریشان سی اسے پانی میں ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کبیر، کیا یہ مشن مکمل ہو پائے گا؟ اس مشن میں بہت وقت لگ سکتا ہے اور یہ کافی مشکل بھی ہے۔ اختر صاحب کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ مجھے مشکل کام پسند ہے انکل۔ اور تبھی باہر سے اٹھتے اور باہر لگے رش کو دیکھ کر وہ دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بات سنو طاہر، یہ لوگ کیوں جمع ہیں وہاں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اختر صاحب نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، وہ کوئی بچی پانی میں ڈوب گئی ہے۔ کتنا منع کرتے ہیں گہرے پانی میں نہ جاؤ، مگر بچے بھی کہاں سنتے ہیں بڑوں کی۔ وہ افسردگی سے بولے۔ اختر صاحب ابھی کچھ سوچتے کہ کبیر ان کے ساتھ سے نکل کر ان کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں لوگ جمع تھے، مگر کوئی بھی گہرے پانی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایسے میں وہ آگے آیا، کبیر خان، جسے مشکل کام پسند تھے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر وہیں ریت پر پھینکا، آستینیوں کے کف فولڈ کر کے کوہنیوں تک موڑ دیے، جوتے اتار دیے اور گہرے پانی میں سوئمنگ کرتا ہوا آگے چلا گیا۔ لوگ کھڑے اس حسین نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو اپنی جان کی پرواہ کے بنا کسی اور کی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود پڑا تھا۔ وہیں کبیر کو کسی کے لمبے بال تیرتے دکھائی دیے۔ وہ آگے بڑھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے تو سنا تھا کہ کوئی بچی پانی میں ڈوب گئی ہے، یہ تو بہت لمبے بال تھے، یہ تو کسی لڑکی کے تھے۔ ڈرائیور نے تو اسے بتایا تھا کہ خیر ان کی نظر میں تو وہ بچی ہی ہوگی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا اس نے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرا تو ایک بار پھر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ غلط تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ بچی ہی تھی، تقریباً 9-10 سال کی، جس کے بال کافی لمبے تھے۔ منار نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لیں۔ کبیر نے اس کے نیلے پڑتے لبوں کو دیکھا اور اسے بچا کر پانی سے باہر لایا۔ اس کی ٹیچرز اور بچے سب وہاں موجود تھے۔ کبیر نے اس کی ٹیچرز کو دیکھا جو اتنی پریشانی میں اور گھبرائی ہوئی تھی کہ ابھی بھی اس بچی کے قریب آ کر اس کی مدد نہیں کر رہی تھی۔ کبیر نے خود منار کے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پش کیے تاکہ اس کے جسم میں بھرا پانی نکال سکے۔ اس نے کافی دیر وہی عمل دہرایا، پھر جب منار نے اپنی بڑی بڑی خوبصورت اور چمکدار آنکھیں کھولی تو وہ اٹھ کر دور ہو گیا اور اپنا کوٹ اٹھا کر چلا گیا۔ ٹیچرز اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ دور کھڑے اختر صاحب نے سوچا کہ کاش وہ بہادر اور نڈر لڑکا اس وقت وہاں موجود ہوتا جب رامش کو جلایا جا رہا تھا، تو یقیناً وہ اسے بچا لیتا۔ ہاں، وہ اسے موت کے منہ سے بھی نکال آتا۔ منار کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا۔ صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے پھر اگلی صبح سے ہوش آیا تو اس کا وہی کزن پلس کلاس فیلو سائم اس کے ساتھ موجود تھا، اور منار کے ڈیڈ بھی کسی ڈاکٹر سے بات کرنے میں مصروف تھے اور وہ بھی وہیں تھے۔ منار، تمہیں ہوش آ گیا؟ شکر اللہ کا، ہم بہت ڈر گئے تھے، سائم خوشی سے بولا، جبکہ منار کی آنکھوں کے سامنے وہی دھندلا منظر چل رہا تھا، اس کا یوں ڈوبنا اور کسی کا اسے بچانا۔ اس کی شرٹ پر لگے پرفیوم کی وہ خوشبو اسے یاد آ رہی تھی، مگر اس کی شکل وہ دھندلائی تھی۔ منار کو اپنا وہ خواب یاد آیا جو اکثر وہ دیکھا کرتی تھی۔ کبھی وہ اونچائی سے گرنے لگتی ہے تو کوئی اسے بچا لیتا ہے، کوئی خوبصورت سا لمبا سا لڑکا، اور کبھی وہ آگ میں جلنے لگتی ہے تب کوئی اسے بچا لیتا ہے۔ اور اسی خواب کے ساتھ اسے وہ خواب بھی نظر آتا تھا جس میں ایک چھوٹے بالوں والی لڑکی کسی کا قتل کر رہی ہوتی تھی۔ مجھے کس نے بچایا سائم؟ وہ بمشکل بول پائی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ بڑا تھا، شاید کوئی بڑا آدمی، امیر سا، سوٹڈ بوٹڈ سا، ہینڈسم سا۔ وہ تمہارا سیویئر بن کر آیا تھا منار، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں بچایا۔
وہ پرجوش سے اسے بتا رہا تھا اور منار حیران سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ تو اسی وقت چلے گیا تھا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ وہ چلے گئے؟ تم نے انہیں روکا نہیں؟ میں ان سے کیسے ملوں گی؟ مجھے انہیں تھینکس کہنا تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ بھائی اس وقت سب پریشان تھے، میرا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ باقی اگر کبھی وہ دکھے تو میں انہیں تھینکس بول دوں گا۔ سائم کی بات پر منار نے ناک سکڑتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ نہ جانے وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ اسے اپنے سیویئر کو دیکھنے کی چاہ شدت سے ہو رہی تھی۔ کافی دن گزر چکے تھے، وہ سب اپنے اسکول میں فری پیریڈ انجوائے کر رہے تھے۔ گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ لڑکے لڑکیوں کی دو الگ الگ ٹیمیں تھیں۔ لڑکیوں کی لیڈر مس منار عالم تھی اور لڑکیوں کا لیڈر اس کا کزن سائم زاہد۔ کیوں گرلز ڈر گئیں کیا؟ لڑکیوں کو تھکتا دیکھ کر وہ مزے سے بولا۔ اس کے گروپ کے لڑکے ٹانٹس کرنے میں اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ڈرنے والی لڑکیوں میں سے ہیں؟ منار نے ایک ادا سے کہتے ہوئے اپنی ٹیل پونی کو ایک سٹائل سے چھوڑا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم۔ سائم نے فٹ بال اچھالتے ہوئے کہا۔ دونوں ٹیمیں پرجوش تھی، میدان میں اپنے جلوے دکھا رہی تھیں۔ منار دوڑ میں سب سے آگے تھی، نہ جانے اب تک کتنے گول لگا چکی تھی۔ ایسے میں اس کے لمبے سلکی بالوں کی پونی ڈھیلی پڑتی گئی اور پھر ایک کھل گئی، جس کی پرواہ کیے بنا وہ کھیل میں مگن رہی۔ مگر تبھی وہاں فائرنگ شروع ہو گئی۔ سب سہم کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ان کی نظر دوسری جانب پڑی جہاں بہت سارے نقاب پوش آدمی بچوں اور ٹیچرز پر گن تانے کھڑے تھے۔ ایسے میں ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ اس نے سب لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ وہ ساری معصوم بچیوں کو گندی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہاں وہ وہی لوگ تھے جو بچیاں سمگل کرتے ہیں۔ اس نے آدمی کی نظر لمبے بالوں والی بچی پر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر منار کا بازو جھنجھوڑ کر اس کے ماتھے پر بندوق کی نوک گاڑ دی۔ کوئی بھی کیسی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کرے تو وہیں اس کا بھیجا اڑا دینا۔ اور ان میں سے جو خوبصورت بچیاں ہیں سب کو باہر ٹرک کے اندر جمع کر دو۔ جاؤ جلدی کرو۔ وہ آدمی باقیوں کو حکم دینے لگا۔ منار کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اللہ پاک سے اپنے سیویئر کے آ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ابھی دوسرا فائر ہوا ہی تھا کہ شاید وہاں کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے۔ ان سب نے ان نقاب پوش آدمیوں کے بندوق والے ہاتھ پر فائر کر دی اور آگے بڑھ کر ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ منار نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو کالے رنگ کے سوٹڈ بوٹڈ آدمیوں کو پایا، مگر وہ نقاب پوشوں کا سربراہ تو ابھی بھی اسے جھنجھوڑے کھڑا تھا۔ تبھی وہاں کوئی اور آیا۔ وہ سفید 3 پیس والا خوب لمبا سا نوجوان اس کے آگے بڑھ کر اس آدمی کو اپنے قابو میں کیا۔ 2-3 تھپڑ لگا کر اسے زمین بوس کیا اور اس کی گن اچھال کر اپنے آدمی کی طرف بڑھائی۔ اس نے ایک نظر ڈری سہمی لمبے سلکی بالوں والی اس بچی پر ڈالی تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر کوئی رنگ سا آیا اور اتنی ہی تیزی سے چلا بھی گیا، اور سب اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ان نقاب پوشوں کو پکڑے وہاں سے جا رہے تھے۔ منار بہت حیرت سے اس 25 سالہ نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ منار یہ وہی ہے، منار۔ سائم اس کے بازو پکڑے ہلا رہا تھا۔ منار کو ایک دم ہوش آیا اور وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو آیا تھا یہ وہی تھا، تمہارا سیویئر، اسی دن والا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ منار گیٹ کی طرف بھاگی۔ واچ مین نے اسے بے ساختہ روکا۔ انکل پلیز مجھے جانے دیں، وہ پھر گم ہو جائیں گے، پلیز مجھے جانے دیں، میں انہیں دوبارہ نہیں کھونا چاہتی۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ واچ مین نے عجیب نظروں سے اسے دیکھ کر گیٹ کھولا تو وہ باہر بھاگی، مگر وہ کالے رنگ کی چمچماتی گاڑیاں جا چکی تھیں۔ اس کی بجھی بجھی آنکھوں نے ان سیاہ گاڑیوں کو دور تک تعقب کیا۔ آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس آئی تھی۔ اس کے ساتھ جب یہ 2 حادثے ہوئے تب سے وہ بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی، نہ جانے کہاں گم رہتی تھی۔ سب اس کی اس حالت سے پریشان تھے، تبھی اسے باہر کھلے ماحول میں لائے تھے تاکہ اس کی حالت تھوڑی بہتر ہو سکے۔ سب لوگ نیچے سوئمنگ پول میں خوب انجوائے کر رہے تھے، جبکہ وہ خود اوپر بالکنی میں کھڑی دور آسمان میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اور تبھی اچانک کسی کی باتوں کی آواز پر اس کی نظر برابر والے فارم ہاؤس کی بالکنی پر گئی۔ وہاں کوئی کھڑا فون پر باتیں کر رہا تھا۔ منار کی طرف اس کی پشت تھی، مگر اس کی سحر انگیز آواز منار کو اس کی پشت تکتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ فارمل انداز میں بات کر رہا تھا، تبھی اس کی آواز بلند تھی، اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ منار کو نہ جانے کہ وہ شخص یاد آیا، وہ اس کا سیویئر تھا۔ تبھی وہ موبائل بند کرتے ہوئے پلٹا اور کمرے کے اندر چلا گیا، مگر منار پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔
وہ فوراً الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی اور سب سے بچتے بچاتے فارم ہاؤس کے باہر بیٹھے واچ مین کو چکما دے کر وہاں باہر نکل گئی، اور وہ اس کے فارم ہاؤس کے باہر کھڑی تھی جہاں واچ مین تھا، اس کے علاوہ گارڈز کی پوری فوج تھی۔ منار نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور اندر آنے لگی۔ واچ مین کے ساتھ ساتھ گارڈز کے سوالات بھی شروع ہو چکے تھے۔ وہ ایک ضدی لڑکی تھی، وہ اندازہ لگا چکے تھے۔ میں نے کہا نا، مجھے اندر جانا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ بلیک کوٹ پینٹ والے شخص سے ابھی وہ ایسے حکم جھاڑ رہی تھی جیسے وہ اس کے تانے ہوں۔ تبھی کبیر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اندر دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس لمبے بال والے لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ اسے آنے دو، اس کے حکم پر منار اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس کے ساتھ فارم ہاؤس کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ پتہ نہیں، مگر میں آپ کو جانتی ہوں، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ اچھا، تو تمہارے یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو وہاں بالکنی میں دیکھا تھا، اس سے پہلے آپ کو اپنے اسکول میں، اور اس سے پہلے اس دن بیچ پر دیکھا تھا، مگر تب مجھے آپ کی شکل دھندلی سی دکھائی دی۔ دوسری بار میں آپ کو تھینکس کہنے کے لیے آپ کے پیچھے تک گئی، مگر آپ جا چکے تھے۔ میں یہ موقع نہیں گنوا سکتی۔ وہ اتنی شدت سے آخری جملہ بولی کہ وہ مسکرا دیا۔ اف، وہ مسکراتے ہوئے کتنا حسین لگ رہا تھا۔ تو تم میرا شکریہ ادا کرنے آئی ہو، بیبی گرل۔ اسے اس کے لمبے سلکی بال بہت پسند آئے تھے۔ وہ 10 سالہ بچی اسے بہت پیاری سی لگی تھی، جیسے ڈال۔ پہلے تو میں اسی سے لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ آپ کو تھینکس کہوں اور بتا سکوں کہ آپ میرے محافظ ہیں۔ آپ نے مجھے 2 دفعہ بچایا۔ وہ اس کی معصومانہ بات پر مسکرایا۔ مگر آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ اس کے اگلی بات پر بھی بے ساختہ کبیر نے اسے دیکھا۔ مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر الگ ہی سرخی آ گئی۔ کیا وہ بلش کر رہا تھا؟ ہاں، وہ بلش کر رہا تھا۔ اس دفعہ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں؟ نہیں، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ شاید وہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہوں۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ مگر آپ تو سیویئر ہیں۔ میں پروٹیکٹر ہو سکتا ہوں، بٹ پھر بھی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ان کی باتوں کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ کسی سے بات نہ کرنے والا 25 سالہ نوجوان اور 10 سالہ بچی کی باتیں انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ایک طرح سے اس کے گھر آئی ننھی سی مہمان تھی، اور وہ کسی سے سیدھے منہ بات تک نہ کرنے والا آج ایک اچھا میزبان ثابت ہوا تھا۔ منار اب واپس جا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اس خوبرو نوجوان کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ مسکرایا۔ کیا ہم کبھی دوبارہ مل سکیں گے ڈیئر ہینڈسم؟ ہم ضرور ملیں گے۔ وہ چلی گئی تھی، یہ بات دونوں خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ ملیں گے، ملتے رہیں گے بچھڑنے کے لیے۔ کافی دنوں بعد کی بات ہے جب اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر پر باہر آئی تھی، اور وہیں کبیر کسی بزنس ڈنر پر آیا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ وہ اس کے ساتھ والے ٹیبل پر ہی تھا، مگر دونوں کی پشت تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے۔ وہ ڈنر کر رہی تھی اور کبیر ابھی ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے تو یہ پروجیکٹ بہت مشکل اور مہنگا لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر کبیر؟ اس کے بزنس پارٹنر نے اسے مخاطب کیا۔ کبیر گلا کھنکھارتے ہوئے کہنے لگا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے لیے یہ پروجیکٹ سب بڑا سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ میرا ڈریمی پروجیکٹ ہے۔ میں نے ہمیشہ سے اس کی خواہش کی تھی، اور اب جب یہ مجھے مل چکا ہے ایز اے ٹاسک، تو میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے اور میں اس ایڈونچر کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پورے اعتماد سے بولا، جبکہ اس کی آواز پر منار کا پلیٹ میں چمچہ چلاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس آواز کو تو وہ 1000 آوازوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اس کی طرف پشت لیے بیٹھا تھا، مگر اس کی کرسی منار کی کرسی کے بہت قریب تھی۔ وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو تک محسوس کر رہی تھی۔ اب منار کو ہلچل ہونے لگی کہ وہ اپنے بابا اور باقی سب کی موجودگی میں کیسے اس سے بات کرے۔ ایک وہی شخص تو تھا جس سے ملنے کے لیے وہ ایکسائٹیڈ ہوا کرتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے آدھا گھنٹہ گزارا، اور تبھی کبیر سب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے کال پک کر کے باہر کی طرف چلا گیا، اور وہ خود واش روم کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کال پک کر کے پلٹا تو وہ لمبے بال والی خوبصورت سی بچی اس کے پیچھے کھڑی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبیر خوشگوار حیرت لیے مسکرایا۔ ہے بیبی گرل، تم یہاں؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم مجھ پر نظر رکھ رہی تھی، وہ بولا اسی انداز میں کہ منار کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب آئی۔ وہ لمبا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے اسے گھٹنوں پر آنا پڑے گا، مگر وہ نہیں آیا تھا اور وہ کھڑا رہا۔ آپ نے مجھے بھلا دیا۔ مجھے لوگ یاد نہیں رہتے، مگر تم مجھے یاد تھیں بیبی گرل، اور اگر ہم کبھی دوبارہ نہ ملتے تو
تو میں تمہارے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتا۔ آہ، کاش وہ کہہ دیتا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نکالتا۔ منار کو دکھ ہوا۔ وہ دونوں اب ریسٹورنٹ سے باہر دوسری طرف کھڑے دور کے نظارے دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف روشنیاں تھیں، چہل پہل تھی، اور منار کی نظریں اس ہینڈسم شخص پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اتنا دلکش تھا کہ اسے صدیوں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ وہ بس اس سے یہی پوچھ پائی، نہ جانے وہ اس سے بس یہی سوال کیوں پوچھتی تھی۔ نہیں جانتا بیبی گرل، میں کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ بولا تو منار نے فوراً سے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سوال اتنی عجلت میں پوچھا گیا کہ کبیر بھی اسے دیکھنے لگا۔ ایک اہم مشن پر۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ نہیں جانتا۔ لیکن کیا تم میرے لیے دعا کرو گی؟ وہ اس کے سوال پر اسے دیکھے گئی۔ وہ طاقت سے بھرپور شخص ایک چھوٹی سی بچی سے دعا کی التجا کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو دوبارہ نہ دیکھنے کا ڈر۔ آپ مجھے بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ واقعی ڈر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میرا مشن جلد پورا ہو جائے گا، شاید کچھ مہینے لگ جائیں، شاید سال، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بیبی گرل، میں تم سے ضرور ملوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اتنے یقین سے بولا کہ منار اسے دیکھے گئی۔ آپ مجھے کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں تمہارے بارے میں اتنا تو جانتا ہوں کہ تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ وہ معنی خیزی سے بولا، مگر منار نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ تو حیران ہوئی، بس ایک سکون، ایک اطمینان اس کے چہرے پر رقم ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ ہاں، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا تھا، اسے اس پر یقین تھا۔ ایک بات کہوں، آپ مجھے پسند ہیں، بہت 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 پسند۔ وہ بولی تو وہ مسکرایا۔ مجھے بھی تم بہت پسند ہو بیبی گرل۔ اس کے کہنے پر وہ بلش کرنے لگی۔ مگر مجھے آپ دوسرے والی پسند ہیں۔ دوسرے والے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی منار نے ایک کپل کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے اس لڑکی کو وہ لڑکا پسند ہے نا، اس طرح مجھے آپ پسند ہیں۔ اس کے کمپلیمنٹ پر پہلے تو کبیر کے رخسار تک سرخ ہو گئے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس چھوٹی سی بچی کو بڑی بڑی باتوں پر حیران رہا، پھر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ وہ بچی واقعی بہت پیاری تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے مگر وہ نہیں آیا تھا، لیکن منار کے ننھے ذہن نے اسے نہیں بلایا تھا۔ وہ آج بھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ابھی آ جائے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اچانک آ جائے گا، مگر ایسا صرف اسے لگتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہ اپنے کزنز کے ساتھ ناران ٹرپ پر نکلی تھی۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ لوگ ایک ہوٹل میں رکے ہوئے تھے۔ اسے نیند نہ آئی تو وہ ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ سامنے بہتی ہوئی ندی کے ساتھ ایک سنگی بینچ تھا، وہ اس پر جا بیٹھی۔ چاند کی روشنی، ٹھنڈی ہوا اور رات کا یہ خوبصورت منظر اس کے دل کو سکون بخش رہا تھا۔ ابھی وہ آنکھیں بند کیے بینچ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، تبھی اس کے برابر میں وہ آ بیٹھا، بالکل دھیرے سے، آرام سے، اتنا کہ وہ محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا بیبی گرل۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ خوشبو وہی، انداز وہی، سحر انگیز آواز۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھے گئی، جیسے وہ کوئی خواب ہو، حسین ترین خواب، اور پھر وہ خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ اسے لگا اسے ہیلوسینیشن ہو رہی ہے، مگر وہ سچ میں اس کے سامنے تھا۔ کیا تم نے مجھے بھلا دیا تھا بیبی گرل؟ وہ بہت نرمی سے اس سے مخاطب تھا۔ منار کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، مگر آپ تو چلے گئے تھے اتنے سالوں بعد، آپ کیوں آئے ہیں سیویئر؟ اس کے لہجے میں وہی احترام آج بھی تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان 5 سالوں میں بہت کچھ کھویا ہے اور بہت کچھ پایا بھی ہے۔ میں نے رامش کو پایا، وہ میرے بچپن کا دوست، وہ جسے ہم مردہ سمجھتے تھے، وہ زندہ تھا، اور میرا مشن بھی کامیاب ہو گیا۔ مگر میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، بس میں تم سے مل نہیں سکا تھا، نہ تمہیں کال کر سکا۔ وہ بہت تھکے تھکے انداز میں بولا۔ آپ کو کون سا میرا نمبر پتہ ہوگا؟ وہ سر جھٹک کر ناک سکیڑ کر بولی تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں، مجھے واقعی نہیں پتہ۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تمہارے واٹس ایپ پر ڈی پی میں ایک لمبے سلکی بالوں والی لیڈی باس آؤٹ فٹ میں لڑکی کھڑی ہے۔ وہ بولا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی، یعنی وہ اس سے بے خبر نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی آپ نہیں آئے نا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ اس دوران کیا کچھ کھو چکی تھی، اپنی ماں کو، اپنے دادا اور دادی کو، اپنے کچھ دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔
بس اگر کوئی اس کے پاس تھا وہ تو تھا سائم یا پھر کبیر کی یادیں۔ مجھے معاف کر دو بیبی گرل، میں اپنے سے جڑے لوگوں سے یوں نہیں مل لیتا۔ میرے دشمن میری کمزوریوں کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تم تک وہ پہنچ جاتے تو میں تمہیں بھی کھو چکا ہوتا۔ وہ اتنی شدت سے بولا کہ اسے دیکھتی رہ گئی، اور پھر اس کے چہرے پر ایک سکون سا اتر آیا۔ چلو کچھ سالوں بعد ہی صحیح وہ آیا تو۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو نا بیبی گرل، اور آپ کتنے ہینڈسم ہو گئے ہیں نا۔ اس کے تبصرے پر مسکرا دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اکثر اس سے ملنے جاتی تھی۔ ہاں، وہ اسے یوں ہی ضد کرنے پر اسے اپنے گھر بلا لیا کرتا تھا۔ اکثر وہ دونوں ساتھ میں گیمز کھیلتے تھے، کبھی ساتھ میں کسی مووی کے ولن یا ہیرو پر بیٹھ کر تبصرے کرتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو ڈیئر دیتے تو کبھی ٹروتھ میں ایک دوسرے کی باتیں اگلواتے۔ وہ جب بھی اسے یاد کرتی اسے کال کر کے اس کے ڈرائیور کو بلا لیتی، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں اس کے گھر ہوتی۔ نہ جانے کیوں وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، وہ اس سے انسیت رکھنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن جب وہ اسے 2-3 دفعہ کالز کر چکی مگر دوسری دفعہ سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خود اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر کے راستے چلی گئی۔ اسے ہر جگہ پہ جانا الاؤ تھا کیونکہ وہ 15 کی ہو گئی تھی، وہ بالغ تھی۔ اسے دیکھ کر گارڈ یا واچ مین نے اسے نہیں روکا۔ وہ سیدھا اندر چلی گئی، اور جیسے ہی وہ اوپر اس کے کمرے میں آئی تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں میچ کر گردن جھکا لی، کیونکہ اس کا وہ ہینڈسم سا دوست کسی اور لڑکی کے بے حد قریب تھا۔ کبیر اس کے وہاں آنے پر اچانک سٹپٹا کر دور ہوا۔ تانیہ، جو اس کی گرل فرینڈ تھی، عجیب نظروں سے اس لمبے بال والی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ہو از دس گرل؟ میری چھوٹی سی دوست۔ وہ اپنے اوپری بٹن جو کھلے ہوئے تھے بند کرتے ہوئے بول کر اس سے دور ہوا۔ تو بچوں کو کب سے دوست بنانے لگے؟ ویل، میں چلتی ہوں، ایک بار پھر تمہارا اور میرا ایک اچھا سا مومنٹ ایک چھوٹی لڑکی نے خراب کر دیا۔ وہ خوبصورت سی بولڈ سے کپڑوں والی تانیہ نے اس پر طنز کرتے ہوئے اپنا پرس اٹھایا اور ایک ادا سے اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کے برابر سے نکلنے لگی۔ ہے لٹل گرل، میں تمہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی اجازت دے رہی ہوں، بٹ بی کیئرفل کاز ہز مائن۔ اسے چھوٹی لڑکی سمجھ کر استحزازیہ انداز میں مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ منار نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ تم یہاں کیسے؟ کبیر کو اس کے یوں اچانک آنے کی بالکل امید نہیں تھی۔ یہ کون تھی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ یہ میری گرل فرینڈ، مسکرا کر بولا۔ وہ آپ کی گرل فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ تو مجھے پسند کرتے تھے نا؟ وہ بے یقینی سے بولی تو اس 30 سالہ مرد نے ناسمجھی سے اس 15 سال کی نازک سی لڑکی کو دیکھا جو زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منار بیٹا، کیا ہو گیا؟ اور میری کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اب تک اس کے جذبات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیونکہ آپ کو میں پسند تھی نا؟ ہاں، مجھے تم پسند ہو کیونکہ تم ایک پیاری بچی ہو، میں بچی نہیں ہوں۔ اس دوران وہ پہلی بار بلند آواز میں چیخی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اور پسند کرنے کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا۔ مجھے بھی آپ پسند ہیں، اور آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ آپ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے، سنا آپ نے؟ وہ حکم چلا رہی تھی۔ وہ ساکت تھا۔ اس دفعہ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم منار؟ بچوں پر ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ کون سکھا رہے تم ایسی باتیں؟ وہ اسے ڈپٹنے لگا، اور یہ پہلی دفعہ تھا۔ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے گی، مگر میں آپ کو بچا لوں گی۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں۔ تم ہوش میں آؤ، تم ابھی بچی ہو۔ میں بچی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ صرف میرے ہیں۔ تم مجھ سے 15 سال چھوٹی ہو، کیا تم جانتی ہو؟ وہ اس دفعہ اور سختی سے بولا تو وہ اس کے قریب آئی۔ لیکن میں بچی نہیں رہی، میں بڑی ہو کر آؤں گی اور آپ کو حاصل کر لوں گی۔ وہ اس کے دو بدو جوابات پر تنگ آ چکا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کے یوں چلانے پر منار کی آنکھوں میں جمع آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر تم نے اپنی یہ باتیں بند نہیں کی تو میں تم سے دوستی ختم کر دوں گا، سنا تم نے؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کی دوست ہوں؟ آپ کے لیے یہ دوستی ہوگی مگر میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا ہے، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ گیٹ آؤٹ منار، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ منار زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور بےدردی سے آنسو صاف کیے۔ کبیر کو آج وہ کہیں سے بھی پہلے والی چھوٹی بچی نہیں لگ رہی تھی، وہ بہت بڑی لگ رہی تھی، اپنی عمر سے بھی بڑی۔ میں جا رہی ہوں، اور میں تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک میں اس قابل نہیں ہو جاؤں کہ آپ کو حاصل کر سکوں۔ میں نے آپ سے پیار کیا تھا، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے،
مگر جب آپ مجھ سے ملیں گے تو اب آپ حیران رہ جائیں گے۔ سنا آپ نے؟ آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ حیران تھا۔ وہ ایک آخری نگاہ اس ہینڈسم شخص پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور کبیر کو لگا تھا کہ وہ صرف اس کی چھوٹی سی ضد ہوگی، وہ واپس آئے گی، آخر وہ اس سے اٹیچ تھی۔ مگر وہ واپس نہیں آئی، وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ کبیر سے ملنا ہی اس لیے چاہ رہی تھی تاکہ اس کی مدد لے سکے، اسے بتا سکے کہ اس کے ڈیڈ اسے زبردستی پیرس بھیج رہے ہیں۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر یہ سب ہو جانے کے بعد وہ جانے کو تیار ہو چکی تھی۔ ماضی ختم ہوا، سکتا ٹوٹا۔ اس نے اپنے سامنے اس 37 سالہ خوبرو مرد کو کھڑے پایا جسے دیکھ کر وہ ماضی کے مناظر میں کھو گئی تھی۔ وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ دونوں ہی بدل چکے تھے۔ جہاں وہ بچی سے ایک خوبصورت ذہین بولڈ لڑکی بن گئی تھی، وہیں کبیر پہلے کی طرح خوشباش سا بالکل نہیں رہا تھا۔ ایک سرد پن، ایک ٹھہراؤ پر وقت اس کی شخصیت پر رقم رہتا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، وہ پہلے سے کئی ہی زیادہ فٹ اور حسین ہو گیا تھا، مگر کیا واقعی اسے نہیں پہچانا تھا؟ وہ ساکت تھی، مگر اس کی گردن جھکی نہیں، جذبات بہکے نہیں۔ اس نے دل کو قابو میں رکھا، کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کی سن کر اپنے 7 سالوں کی محنت ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شاید ریسیپشنسٹ نے تمہیں ٹھیک سے انفارم نہیں کیا کہ مجھے پرسنل اسسٹنٹ کی نیڈ نہیں ہے۔ ان سے ملو، یہ میرے پی اے۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ جانتی ہوں سر، یہ آپ کے پی اے ہیں، مسٹر رامیش اختر ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں یہ پچھلے 7-8 سالوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مگر میں پھر بھی پی اے کی پوسٹ چاہتی ہوں۔ اس کے اعتماد پر کبیر اسے دیکھتا رہا، جبکہ رامیش جھل بھن کر اسے گھورنے لگا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی وہ سوکھی سڑی لڑکی اس کی جگہ لینے۔ رامیش نے دل ہی دل میں اسے خوب کوسا۔ اور تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میں مسٹر رامیش سے زیادہ بہتر کام کر سکتی ہوں۔ اور یہاں رامیش کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے گھور کر کبیر کو دیکھا جو اسی ٹھنڈے انداز میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیوں چپ تھا؟ اس لڑکی کو وہاں سے گیٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ تم مجھ سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ بالآخر وہ بول پڑا۔ اس لڑکی نے گردن موڑ کر رامیش کو دیکھا، آنکھوں میں ایسی جلن تھی جیسے وہ اس کے سوتن تھا۔ میں ہوں آپ سے بہتر مسٹر رامیش۔ آپ صرف مسٹر کبیر کے پی اے ہیں، میں ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہوں، میں بہت سارے کام ایک ساتھ کر سکتی ہوں۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولی۔ کیا کر سکتی ہو؟ ذرا بتاؤ۔ رامیش نے کمر پر ہاتھ رکھا جیسے وہ واقعی اپنی سوتن سے بات کر رہا ہو۔ میں پی اے ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں پروٹیکٹ بھی کروں گی، ان کی گارڈ بھی ہوں گی، آپ یہ کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی تو رامیش گڑگڑایا، مگر وہ اس لڑکی کے سامنے ہار نہیں سکتا تھا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا تو مسٹر رامیش، آج سے 5 سال پہلے مسٹر کبیر پر 2-3 دفعہ جان لیوا حملے ہوئے، تب آپ کہاں تھے؟ اور 3 سال پہلے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تب آپ کہاں تھے؟ اور ابھی 2 سال پہلے جب ان کے پیلس پر فائرنگ ہوئی، اور 1 سال پہلے جب ان کی گاڑی کے بریک فیل ہوئے، اور ابھی 2 ہفتے پہلے جب ان کے اس آفس میں آگ لگی تھی، تب آپ کہاں تھے مسٹر رامیش؟ وہ جیسے ساری معلومات کر کے آئی تھی۔ رامیش منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس دفعہ کبیر بولا، اور اس آواز پر تو اس کی پوری دنیا ہی رک جاتی تھی۔ مہرماں ہمدان، وہ بولی تو کبیر نے سر کو جنبش دی، اور اس کے اشارے پر منار مہر نے اپنی ڈاکومنٹ کی فائل اس کے طرف بڑھا دی۔ اس کے سکلز دیکھ کر وہ متاثر ہوا تھا۔ اس لڑکی کو تو سائبر سیکیورٹی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ تم میرے سیکیورٹی سسٹم کو سنبھال سکتی ہو؟ ضرور۔ تو پھر تم آج سے ہائر ہو چکی ہو، امید ہے تم اپنے کام میں ذرا بھی سستی نہیں کرو گی۔ ڈونٹ وری، شکایت کا موقع نہیں ملے گا آپ کو، وہ پروفیشنل انداز میں بولی، جبکہ رامیش پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے اور کبیر کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے پھر بھی پی اے کی پوسٹ چاہیے۔ اے لڑکی، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ رامیش، کبیر کی آواز پر رامیش کی زبان کو بریک لگا۔ ٹھیک ہے، تم 1 مہینے کام کرو، اس کے بعد میں تمہیں پی اے کی پوسٹ بھی دے دوں گا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر جا چکی تھی۔ اچھے لوگوں گے 2 پی اے لے کر گھومتے ہوئے، رامیش جل بھن کر بولا تو کبیر نے کاندھے اچکائے۔ اس آدمی کی جلن کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس کا بس چلے تو وہ کبیر کو بھی شادی ہی نہ کرنے دے۔ پورے 1 مہینے اس نے بہت اچھا کام کیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایک ساتھ اتنا کچھ مینج کرنے کے ساتھ وہ سیلری ڈیمانڈ تک خود سے نہیں کر رہی تھی۔ کبیر حیران تھا، کوئی لڑکی اتنی پروفیشنل، اتنی بہترین کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رامیش کا جل جل کر برا حال تھا۔ اس نے مہر کا برین ٹیومر رکھ دیا تھا، جبکہ اس نے رامیش کا نام جل ککڑے، اس کے دماغ کا کینسر بن چکی تھی۔
اس کے باوجود رامش نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتا، اس کے حوصلے کو کم کرنے کی جدوجہد کرتا، مگر وہ لڑکی تو اتنی ڈھیٹ تھی کہ اس کی لاکھ محنت پر بھی اسے گھنٹہ فرق نہیں پڑا۔ کل ان کی کمپنی کی 25ویں سالگرہ تھی۔ آفاق خان نے اپنی محنت اور لگن سے اس کمپنی کو چلانا شروع کیا تھا، اور پھر ان کے ہونہار بیٹے کبیر خان نے اپنی محنت سے اس ہولڈنگ کو عروج پر پہنچایا تھا۔ اور جب آفاق خان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو ساری ذمہ داری اس پر آ چکی تھی۔ آج رات منار عالم کا بھی امتحان تھا۔ آج اسے محرمہ میں امدان بن کر بہت سارے کام سر انجام دینے تھے۔ وہ سیکیورٹی آف ہیڈ تھی، اور اسے آج رات کبیر کے پیلس پر سیکیورٹی کا سخت سے سخت ہولہ کھینچنا تھا، تاکہ کوئی اس کی سلطنت میں کسی قسم کی کوئی سازش نہ کر سکے۔ وہ پوری محنت اور لگن سے کام کر رہی تھی۔ تقریباً سارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کبیر یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے ایک انتظام دیکھ رہا تھا۔ اس کی شیر سی نگاہیں اس پورے پیلس کے کونے کونے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا پیے تو جا چکا تھا، اس بیچارے کو نیند آ رہی تھی، جبکہ کبیر نے اسے جانے دیا۔ وہ ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ راہداری میں چلتے ہوئے نیچے ہال میں جھانک رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر محرمہ پر گئی، جو ابھی تک لیپ ٹاپ پر جھکی کام کر رہی تھی۔ ٹیبل پر 3 سے 4 کافی کے کپ رکھے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں نیندوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تم اب تک یہیں ہو؟ وہ اوپر سے ہی پوچھنے لگا تو منار نے بے ساختہ اوپر دیکھا۔ بڑے سے جھومر کے پیچھے وہ نظر آ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم سا کبیر۔ البتہ شیو تھوڑی بڑھ گئی تھی اور چہرے پر سرد بھی بڑھنا بھی تھا، کیونکہ ان 7 سالوں میں اس کی وہ خوبصورت معشوقہ اسے کافی دفعہ تکلیفیں دے چکی تھی۔ وہ اسے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اور اس تانیہ نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس سے شادی چاہتا تھا، وہ اسے مسلسل منع کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود اپنے ڈیڈ کے بزنس میں جڑی رہتی تھی۔ کبیر نے کئی بار سے کئی آدمیوں کے ساتھ ڈنر پر دیکھا، جسے وہ بزنس ڈنر کہتی تھی۔ ہاں، وہ بزنس ڈنر ہوتا تھا، مگر اس کا وہ بے باکانہ انداز ہر ایک سے فرینک ہو جانا، یہ سب کبیر کو نہیں پسند تھا۔ اب وہ آ چکی تھی، اسے اس کے اندھیروں سے نکالنے والی، منار عالم۔ میں بس آخری دفعہ پوری چیکنگ کر کے اطمینان کرنا چاہتی ہوں، وہ پروفیشنل انداز میں بولی۔ کبیر نے جواباً سر کو جنبش دی اور چلا گیا۔ منار کافی دیر گردن اٹھائے اس ریلنگ کی طرف دیکھتی رہی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ کاش اس سے پہلے کی طرح باتیں کر پاتی، کاش وہ اس سے فرینک ہو پاتی تو وہ اسے بتاتی کہ وہ آج بھی ہینڈسم تھا، پہلے سے کہیں زیادہ ہینڈسم۔ اگر تاڑنا بند ہو گیا ہو تو خدا کے لیے گھر آ جاؤ، مجھ سے یہ انڈا نہیں بن پا رہا، صبح سے بھوکا ہوں۔ سائم کا منہ بناتا میسج ریسیو ہوا تو وہ مسکرائی، اپنا کام وائنڈ اپ کر کے جانے کے لیے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی سائم کے اندازے ہمیشہ درست ہوتے تھے۔ مہمانوں کی چہل پہل اس شاندار پیلس کو مزید چمچماتا رونق بنا رہی تھی۔ بلیک 3 پیس میں وہ چلتا آ رہا تھا، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ایک طرف اس کا پی اے رامش اختر تھا اور دوسری طرف اس کی نئی اسسٹنٹ اور سیکیورٹی کی ہیڈ محرمہ حمدان۔ وہ دونوں اس کا بازو بن چکے تھے۔ سب کی بھرپور تالیوں میں اس نے کیک کاٹا اور مہمانوں سے خوش دلی سے ملا۔ رامش اس کے پیچھے پیچھے تھا، جبکہ محرمہ کی چیل جیسی نظریں ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھیں۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتی تھی، کبھی کبھی کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، تقریب ٹھیک جا رہی تھی اور اب وہ اپنے اختتام پر تھی۔ تبھی اس کے کان میں لگے آلے پر آواز ابھری، مس محرمہ، سر کو انفارم کریں ان کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، اپنی گاڑی کے علاوہ کسی دوسری گاڑی میں گھر نہیں جاتے۔ اس نے بات تسلی سے سنی، پھر تقریب کے ختم ہوتے ہی اس کے پاس گئی۔ وہ جو رامش سے محو گفتگو تھا اسے وہاں کھڑے دیکھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ رامش نے برا سا منہ بنایا۔ وہ ہر جگہ حاضر ہو جاتی تھی۔ سر، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، گاڑی میں کام کافی زیادہ ہے، آپ کی دوسری گاڑی میں گھر جانا ہوگا۔ اس کا وہی پروفیشنل انداز تھا۔ اوکے، دوسری گاڑی منگوا لو۔ سر، آپ کو میرے ساتھ گھر جانا چاہیے، میں ڈرائیو کروں گی، وہ بولی تو رامش نے اسے گھورا۔ ملٹی ٹیلنٹڈ چڑیل، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلے جاؤں گا، گارڈز اور ڈرائیور موجود ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری سر، مگر مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بات پر رامش اور کبیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ 1 ماہ پہلے آئی ہوئی لڑکی اس کے پرانے گارڈز کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ حیران تھے۔ میں نے تم سے کہا نا اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی آف ہو چکی ہے، وہ سختی سے بولا اور رامش کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مگر سر، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ محرمہ، وہ تھوڑا اور سختی سے بولا تو وہ چپ ہو گئی
اور پھر تھوڑی دیر بعد جہاں وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ گھر جا رہا تھا وہیں ایک گاڑی مہرما کی بھی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا، اس نے ایک گہری سانس لی، آخر وہ اسے اتنا پروٹیکٹ کیوں کرتی تھی؟ چپکو چڑیل کہیں کی، میں کہتا ہوں تم سے کبیر، یہ لڑکی، یہ چٹانگ بھر لڑکی تمہیں کھا جائے گی ایک دن، دیکھنا، یہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گی، رامیش چھچھلائی لہجے میں بولا۔ اس کے انداز پر کبیر مسکرایا۔ شٹ اپ رامیش، تمہیں صحیح کہتی ہے وہ جل ککڑے۔ کبیر کی بات پر وہ اسے گھورنے لگا۔ دیکھ لینا، جادو کر دے گی نا تم پر ایک دن، پھر تم بھاگتے پھرو گے اس پر، پھر یہی جل ککڑا تو یاد آئے گا تمہیں۔ وہ ناک سکیڑ کر بولا تو وہ ہنس دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اور چھوٹی مرچی ہی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ رامیش کا جل جل کر برا حال تھا، شکر اس کے کانوں سے دھواں نہیں نکل رہا تھا۔ رامیش کو گھر چھوڑ کر وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی آیا تھا کہ اس کے گارڈز اچانک چکنا ہو گئے۔ کبیر نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سب گن لیے تیار کھڑے تھے۔ مہرما کی بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کی گاڑی پر کئی آس پاس کے جنگلوں سے فائرنگ کرنے لگے۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا تھا۔ اس نے بمشکل بریک لگایا، گارڈز اتر کر جگہ جگہ پھیل چکے تھے۔ اس کی گاڑی کے گرد حالہ بنائے کھڑے تھے۔ مہرما نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ہاتھ میں گن کیے کھڑی تھی۔ کبیر نے بھی اپنی ریوالور لوڈ کر لی۔ سر نکلے یہاں سے، چلیں جلدی، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھا، میں نے منع کیا تھا نا کہ میری وجہ سے تم بھی مشکل میں پھنس گئی نا۔ گارڈز تھے میرے ساتھ، تم کیوں آئی؟ اسے اس چھوٹی لڑکی کی فکر ہونے لگی جو خود اس کے لیے پریشان تھی۔ یہ سب گارڈز مارے جائیں گے، اب چلے یہاں سے۔ اس کا بازو پکڑے اسے وہاں سے نکال کر اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم کہیں اور کیسے جائیں گے؟ ہاں، گارڈز کے بنا خطرہ بہت ہوگا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کی دماغی حالت پر شک کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کو اتنے زیادہ پروٹوکول سے نکال کر لے جانا چاہتی تھی، اسے خود پر اتنا بھروسہ کیوں تھا؟ تبھی دور سے فائر آ کر گاڑی کے شیشے پر لگی، وہ چکنا چور ہو گیا۔ گارڈز نے بھی جوابی فائرنگ کی، وہ دونوں بے ساختہ جھک گئے تھے۔ چلے پلیز بات مانیں۔ تم نادان ہو لڑکی، تمہیں نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو، ہم خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مسٹر ہینڈسم پلیز۔ وہ مہرما کے لہجے، اس کے الفاظ، اس کی فکر، سب پر حیران ہوتے ہوئے جیسے ہی اٹھا، مہرما کی نظر فوراً ایک نقاب پوش پر گئی جو کبیر کا نشانہ لے رہا تھا۔ جیسے اس نے ٹریگر دبایا، مہرما کبیر کو ہٹاتے ہوئے خود سامنے آ گئی اور گولی اس کے بازو میں لگ گئی۔ وہ فوراً گر گئی، اگر وہ اسے نہ تھامتا تو اس کا سر زمین پر جا لگتا۔ وہ اس کے بازو کا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں ابھی وہی لفظ گونج رہا تھا جو مہر نے شدت جذبات میں کہہ ڈالا تھا۔ مہرما نے اٹھنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ، تمہارا خون بہت بہہ رہا ہے۔ سر پلیز میری گاڑی میں چلے، میرے پاس سیف جگہ ہے، ہم بچ جائیں گے۔ اس دفعہ اس نے اتنے یقین سے کہا کہ مجبوراً کبیر کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ اسے کھڑا کرتے ہوئے سہارا دے سکے اس کی گاڑی تک لے آیا تاکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، مہرما اس کے ساتھ والی پر۔ مہرما نے اپنے موبائل سے ایک لوکیشن نکال کر اس تک بڑھائی۔ یہ گھر دور ہے مگر سیو ہے، ہمیں یہاں جانا ہوگا۔ وہ بولی تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ریش ڈرائیونگ شروع کر دی۔ مہرما اس دوران بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے بہت دور نکل آئے تھے، کوئی ان تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش ہوئی مہرما پر ڈالی، نہ جانے اس کو یہ چہرہ شناسا سا لگتا تھا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے مجھے مسٹر ہینڈسم کیوں بولا؟ اس کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی اور بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ بے ہوش تھی، اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ کبیر نے بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہی معصومیت، وہی چہرہ، مگر وہ کیسے منار ہو سکتی تھی؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ تو گم ہو چکی تھی، وہ غائب تھی، وہ ایک چھوٹی بچی تھی، بھلا اس کو یوں کم بیک کیوں ہونا تھا؟ خیر، اس نے سارے سوالات کو اپنے اندر ہی دبا کر رکھا۔ اس کے بتائے گھر پر پہنچا، اسے گود میں اٹھائے گھر کے اندر آیا۔ وہاں ایک پرانا ملازم تھا۔ اس نے کبیر کو ایک کمرہ دکھایا۔ کبیر نے مہرما کو وہیں بیڈ پر لٹا دیا اور ملازم نے کسی ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گھر پر 2-3 نرس اور ڈاکٹرز موجود تھے۔ گھر پر ہی ٹریٹمنٹ ہوا اور اب وہ دوائی کے زیر اثر تھی۔ کبیر وہیں بیٹھا سوچوں میں غرق رہا اور وہیں صوفے پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بھی وہ منظر بار بار دیکھ رہا تھا جہاں مہرما نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور تبھی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلا تو اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں رات تک وہ زخمی موجود تھا، مگر اب بیڈ خالی تھا۔
اسے اچنبھا ہوا، وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ تبھی اس کی نظر باہر چھوٹے سے لان میں بیٹھی اس نازک زخمی لڑکی پر گئی، جس کے کاندھے اور بازو کے درمیان پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے درمیانے بال کسی بھی پونی یا کیچر سے آزاد تھے۔ وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم عشق میں اندھی ہو گئی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم مر سکتی تھی۔ سائم آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ ان کے لیے یہ بھی منظور ہے، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو سائم نے سر پیٹا۔ تمہیں نہ سمجھانا ہی بیکار ہے، تم نہ کبھی نہیں سدھرنے والی۔ پتہ نہیں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تمہیں کہ اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تمہاری دنیا اس ایک کے آس پاس ہی ختم ہے بس۔ بھئی میری تو ماشاءاللہ 10-12 گرل فرینڈس تھیں، مگر مجال ہے جو میں نے کبھی کسی ایک کے لیے ہاتھ بھی کاٹا ہو کبھی۔ سائم نے جھرجھری لی تو وہ مسکرائی۔ تھینک یو سائم، تم نہ ہوتے تو وہ نقاب پوش یہاں گھر تک بھی پہنچ چکے ہوتے۔ بس بس مکھن پالیسی نہیں کرو اب، اور شرافت سے اپنی حالت سدھارو۔ تمہیں میری شادی میں آنا ہے، سمجھی نا تم؟ وہ اسے تنبیہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چند الوداعی کلمات کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ تبھی منار نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منار بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ سر، اب آپ ٹھیک ہیں؟ وہی پروفیشنل انداز وہی واپس لوٹ آیا تھا۔ کبیر کو اس وقت اس پر شدید غصہ آیا۔ اس کا دوسرا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے کی طرف آیا۔ اندر لا کر دروازہ لاک کر کے وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ منار نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ اتنے غصے میں بھی بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگیں، اس کا وہ غصیلا انداز، وہ قیامت تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس کے چلانے پر منار کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، مگر اس نے گردن نہیں جھکائی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں ایک دن واپس آؤں گی اور آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے مسٹر ہینڈسم۔ اس گھر کی چھتیں اچانک اسے اوپر اپنی گرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہ واقعی منار تھی؟ منار عالم؟ کیا وہ اپنے وعدے کے مطابق لوٹ آئی تھی؟ وہ ساکت تھا۔ تم منار ہو؟ وہ بولا تو لہجہ دھیما تھا۔ منار کی آنکھوں میں اس کا عکس دھندلا پڑنے لگا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کبیر نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کے بالکل قریب آیا۔ وہ حسین خوبصورت لڑکی کبھی ایک چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی۔ کبیر نے بہت نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا اور پھر اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ وہ واقعی حیران تھا۔ ماضی کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، جب وہ لوگ ساتھ وقت بتایا کرتے تھے، اور پھر اسے یاد آیا کہ منار کے وہ خوبصورت لمبے بال، وہ کہاں تھے؟ تمہارے بال؟ وہ اس کے چھوٹے بالوں کی لٹوں کو چھوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کی اتنی قربت پر اس نازک لڑکی کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ تم نے بال کیوں کٹوا لیے؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو منار؟ اسے یکدم صدمہ ہوا۔ اس نے بہت دکھ سے منار سے نرمی سے نرم نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی دکھی لگا تھا۔ وہ کتنا دکھی تھا؟ کیا اسے واقعی اس کے بال کٹوا لینے کا اتنا زیادہ دکھ تھا؟ باقی کے مناظر سلو موشن میں گزرے۔ وہ دونوں خاموش ہوئے، ایک دوسرے سے دور ہوئے، اور پھر وہ چلا گیا اور کچھ نہ بولا۔ وہ پھر سے مہرماں بن کر اس کی سیکیورٹی کے لیے اگلے دن ہی اس آفس میں وقت پر پہنچ چکی تھی، مگر یہاں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ وہ جب ہاتھ میں فائلز لیے اس کے آفس میں داخل ہوئی تو کبیر کسی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ منار نے خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی۔ کبیر نے کن اکھیوں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور پھر گلا کھنکھارتے ہوئے سامنے بیٹھے نفیس سے شخص سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں مسٹر رضوان، میں جانتا ہوں کہ آپ کی کمپنی ہمیشہ بہترین کرتی ہے، مگر یہ ایونٹ میرے لیے بہت ضروری ہے اور میں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی ادھوراپن نہیں چاہتا۔ میں اپنی ہونے والی منگیتر تانیہ کو ہرگز ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری منگنی کا سیٹ اپ اتنا زیادہ بہترین ڈیکور کریں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ اس کی بلند آواز پر منار کی لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں یکدم رکیں۔ وہ بے یقینی سے کبیر کو دیکھنے لگی، جو ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے منار وہاں ہو ہی نہ۔ وہ انگیجمنٹ کر رہا تھا کیا واقعی؟ وہ کافی دیر مسٹر رضوان سے باتیں کرتا رہا، پھر ان کے جاتے ہی فائلز میں مصروف ہو گیا۔ اس پورے وقت میں منار نے ایک دفعہ بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کبیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں 13 سال کی محبت، میرا 7 سالوں کا انتظار، آپ 7 منٹ میں برباد نہیں کر سکتے۔ میں اپنی وفائیں رائیگاں نہیں جانے دوں گی۔
اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ وہ شدت سے بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون سی محبت؟ ہاں، وہ بچپن کی نادانی، وہ بے وجہ کی ضد، اسے تم محبت کہتی ہو؟ وہ استہزائیہ سا بولا تھا۔ خبردار، جو آپ نے میری محبت کو نادانی کہا۔ آپ یوں اس طرح میری محبت کو ڈسپوائنٹ نہیں کر سکتے۔ سنا آپ نے؟ وہ دکھ سے بولی تو کبیر نے گہری سانس لی۔ تم اپنی زندگی میرے لیے برباد مت کرو، تمہیں اب آگے بڑھنا چاہیے، میں تم سے 15 سال بڑا ہوں۔ کیا واقعی؟ اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بڑے مرر سے سامنے لیے کھڑی ہوئی اور ایک ادا سے اس کے بازو کو تھام کر اپنا اور اس کا عکس شیشے میں دیکھنے لگی۔ خود سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، ایک مضبوط، خوبرو، کامیاب نوجوان اور اس کے ساتھ کھڑی ایک خوبصورت لڑکی، کیا ہم مکمل نہیں لگ رہے؟ اس کے کہنے پر کبیر نے اپنا اور اس کا عکس غور سے دیکھا۔ بلیک ڈریس شرٹ پینٹ میں کھڑا وہ واقعی بہت وجیح لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑی وہ بزنس وومن آؤٹ آف فٹ والی ٹیل پونی باندھے بولڈ سی لڑکی اس فریم میں دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ وہ چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اس سے دور ہوا۔ میں بہت جلد شادی کرنے والا ہوں، مجھے نہیں لگتا تمہیں اس طرح کسی اور کے ہسبینڈ پر ڈورے ڈالنے چاہیے۔ اس کی بات پر وہ ہنس دی۔ اور آپ کو ان سالوں میں کتنی تکلیفیں دے چکی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ اب تک آپ پر جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں وہ اس نے ہی کروائے تھے؟ اس کی بات پر کبیر نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہے، اور میری تو جان ہی آپ ہیں۔ وہ بولی تو کبیر نے پہلو بدلا۔ آخر وہ لڑکی اپنے ارادوں کی کتنی پکی تھی کہ وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ میں آپ کو حاصل کرنے آئی ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں تب تک آپ کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک آپ حقیقت نہ جان لیں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں کبھی تمہارا نہیں بن پاؤں گا، وہ حتمی انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، آپ کریں انگیجمنٹ، آپ تیر آزمائیں، میں جگر آزماتی ہوں، وہ کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ فائلز لے کر چلی گئی تھی، اور پیچھے وہ تھک کر پاور چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے بھول چکی تھی، مگر وہ واپس آ گئی تھی، اسے پروٹیکٹ کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے۔ سب کی بھرپور تالیوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی تھی۔ وہ خوش تھا، وہ تانیہ کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، اور دور کھڑی منار اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی حسرتیں تھیں اس کے دل میں، کتنے خواب دیکھے تھے اس نے کبیر کو لے کر، مگر اس کا صبر، اس کا انتظار سب رائے گا گیا تھا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ رو رہی تھی۔ سائم کے سینے میں منہ چھپائے وہ رو رہی تھی۔ سائم کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بچپن کا ساتھی تھا، وہ دونوں بہترین دوست بھی تھے، کزن بھی اور بہن بھائی جیسے بھی۔ جب وہ رو رو کر چپ ہوئی تو اس کے موبائل پر کال آئی، جسے سن کر اس کا سر گھوم گیا۔ کبیر کو فوری طور پر ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا، کسی نے اسے زہر دیا تھا۔ منگنی کی تقریب کے ختم ہوتے ہی وہ تانیہ کے ساتھ اپنے پینٹ ہاؤس گیا تھا، وہی اسے کسی نے زہر دیا تھا۔ سائم، تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے، معلوم کرواؤ یہ کام کس کا ہے؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے موبائل سکرین دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی یہ کام کس کا تھا، مگر بنا ثبوت کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی تھی، اسے جیسے ہی ہوش آیا منار کو اپنے پاس دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ منار نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ایک ٹیس منار کے دل میں اٹھی، مگر وہ خاموش رہی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے لگا تھا تم اب تک جاب چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا، اس نازک لڑکی کو ہرٹ کرنے لگا تھا۔ میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے ہاتھ ثبوت نہ لگ جائیں۔ وہ پورے اعتماد سے گردن اٹھا کر بولی۔ کیسے ثبوت؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہی ثبوت جس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو زہر دینے والی آپ کی اپنی منگیتر تھی، وہ بولی تو کبیر کے چہرے پر ناگواری آئی۔ تم کیوں بار بار اسے الزام دیتی ہو؟ وہ ایسی نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہے، لیکن اب وہ مجھے نہیں بچے گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس وقت خطرناک لگ رہی تھی۔ تم اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو گی، سنا تم نے؟ وہ سختی سے بولا۔ آپ مجھے اپنے قریب آنے سے تو روک سکتے ہیں مسٹر ہینڈسم، لیکن کسی اور کا قتل کرنے سے نہیں روک سکتے، یاد رکھیے گا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ شام کو جب سائم نے اسے CCTV فوٹیج نکال کر دی جو کہ تانیہ ضائع کروا چکی تھی، اور پھر بھی سائم کے ہاتھوں لگ گئی تھی، اسے دیکھ کر منار کا خون کھولنے لگا۔ وہ یہ فوٹیج والی USB لیے ہاسپٹل آئی، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تانیہ کو اس کے قریب بیٹھے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پایا۔ اس کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے تانیہ کے بال پکڑ کر اسے کبیر سے دور کیا۔ کبیر فوراً اٹھ بیٹھا۔ واٹ دا ہیل منار، وہ چلایا۔
تمہاری اتنی ہمت کہ تم کبیر کی ساری زندگی برباد کرنے کے باوجود یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ منار نے فوڈ باسکٹ سے چاقو اٹھایا اور زمین پر گرے، تانیہ کے اوپر حاوی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ چاقو سے وار کرتی، کبیر اس کا ہاتھ روک چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے منار کا رخ اپنی طرف کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ کیوں میری زندگی میں ٹانگ اڑانے آ گئی ہو؟ کاش میں نے کبھی تمہیں بچایا نہ ہوتا، کاش اس دن تم پانی میں ڈوب کر مر جاتی۔ وہ غصے سے بولا تو وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ کیا وہ واقعی اسے بچا کر پچھتا رہا تھا؟ منار اسے دیکھے گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے منار، خدا کے لیے میری زندگی سے چلی جاؤ۔ میں مروں یا جیوں تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی نہیں چاہوں گا، میرے لیے تم صرف ایک مصیبت ہو۔ اس کے اتنے سخت الفاظوں پر منار کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے مجھے جانے کا کہا تھا، مگر اس دفعہ میں نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہوتی گئی اور جیسے ہی پلٹی اسے دروازے میں سائم کھڑا نظر آیا، جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منار اس کے ساتھ سے گزر گئی تھی۔ سائم نے خونخوار نظر کبیر پر ڈالی جو تانیہ کو سہارا دے کر کھڑا کر رہا تھا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کبیر کو حقیقت بنانے کا۔ یہ رہے وہ سارے ثبوت، جب آپ پر اٹیک ہوا، جہاں جہاں ہوا، وہاں منار موجود تھی۔ وہ آپ کے سامنے نہیں آئی، مگر اس نے آپ کو بچایا، ہمیشہ آپ کو بچایا۔ آپ کے وہ ڈائمنڈز جنہیں آپ نے اور رامش نے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا، ان ڈائمنڈز کی حفاظت کرنے والی وہی تھی، ورنہ وہ سب اب تک چوری ہو چکے ہوتے۔ اور جانتے ہیں تانیہ آپ کی زندگی میں کیوں آئی تھی؟ سائم اسے بیٹھ کر ایک ایک بات بتا رہا تھا، اور اس وقت اسے اپنے گھر لایا تھا، جہاں 7 ثبوت اور ہر چیز موجود تھی۔ کبیر بس سن رہا تھا، اور سن ہو رہا تھا۔ اتنی حقیقتوں سے تو وہ کبھی واقف ہی نہ ہو پاتا اگر اسے سائم سچ نہ بتاتا۔ وہ ششدر سا اس کی باتیں سن رہا تھا اور وہ سارے ثبوت دیکھ رہا تھا جو تانیہ کے خلاف تھے۔ وہ تانیہ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف اس سے وفا نبھا رہا تھا۔ اس نے ایک عمر گزار دی تھی اس کے لیے، اور اسی طرح منار نے اس کے لیے ایک عمر گزاری تھی۔ وہ سائم کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ جا رہی ہے ملک چھوڑ کر، اسے روک لیں، وہ ٹوٹ چکی ہے، اسے اب اس کا سب کچھ تھے۔ سائم نے بہت دھیرے سے بولا تو کبیر اسے دیکھتا رہا۔ جب اس کے الفاظ پروسیس ہوئے تو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تانیہ بھاگتی نہیں چاہیے سائم، میں چاہتا ہوں منار اسے خود سزا دے، میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ سائم نے رامش کو کال ملائی اور وہ لوگ اس کی سلطنت کا سارا نظام سنبھال رہے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی ملکہ کو لینے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اسے وہ ایک جگہ بیٹھی نظر آئی، اس کا سوٹ کیس بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی کوئی بہت ہی شناسا سی خوشبو اسے ٹکرائی، اور پھر اس کے قدموں کے پاس وہ گھٹنے ٹیک کر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ منار نے فوراً سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ گردن جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی رو رہا تھا؟ وہ اسے دیکھے گئی، کیا یہ اس کا وہم تھا؟ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں اندھا بن رہا تھا، میں نے اس کی وفاؤں پر اندھا یقین کیا۔ تم نے بار بار مجھے سچائی بتانا چاہی، میں نے تمہیں دھتکار دیا۔ میں کتنا اندھا تھا، میں تمہاری ایفرٹس نہیں دیکھ پایا۔ تم نے کتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے چاہا، مجھے پروٹیکٹ کیا، اور میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔ تبھی اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا۔ کبیر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی، کیا تم واقعی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ اسے دیکھے گیا۔ منار نے پلٹ کر اسے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ آخر اب چاہتے کیا ہیں؟ وہ غصے سے چلائی تو کبیر نے جیب سے سرخ مخملی ڈبی نکالی، اس کے بالکل سامنے ایک گھٹنا موڑ کر بیٹھ گیا۔ میری بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ دو، مجھے اپنا بنا لو۔ وہ حیران تھی، کیا وہ اسے پرپوز کر رہا تھا؟ بہت سارے لوگوں نے رک کر ان لو برڈز کو دیکھا تھا۔ بہت سے لوگ مسکرائے تھے۔ کیوں؟ اب آپ کو ایج کے فرق سے بھی اعتراض نہیں ہے؟ اور میں کیوں قبول کروں آپ کو؟ آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ ٹھکرایا ہے مجھے؟ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور آج وہ اسے ایک سچ بتانے لگا تھا جو صرف وہی جانتا تھا۔ آج سے کچھ سالوں پہلے میں نے چاہا کاش تانیہ مجھ سے بے وفائی کر دے اور میں آزاد ہو جاؤں، پھر میں تمہیں کہیں سے ڈھونڈ لاؤں اور اپنا بنا لوں، لیکن میں اس کی وفاداری کے آگے خاموش رہا۔ میں پستا گیا، میں ختم ہوتا گیا۔ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی منار؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، مگر تم تو جیسے ایسی ہو گئی تھی جیسے تم ہو ہی نہیں۔
وہ شدت سے بولا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کیا مطلب؟ دیر سے ہی صحیح، مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہاری محبت کا، اور پھر جو تمہاری عادت لگی تھی مجھے۔ تم جانتی بھی ہو میں کتنا تنہا ہو گیا تھا تمہارے جانے کے بعد۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب تم 18 کی ہو گئی ہوگی۔ تم کتنی خوبصورت ہو چکی ہوگی۔ تمہیں دیکھنے کی چاہ میرے دل میں پنپنے لگی تھی، اور اب جب تم میرے سامنے آئی تو میں تمہیں واقعی نہیں پہچان پایا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ منار نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا کہانی گڑھ رہے ہیں؟ وہ بولی تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ وہ سچ کہہ رہا ہے، برین ٹیومر۔ رامش کی آواز پر دونوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو مزے سے کھڑا کافی کے سپ لے رہا تھا۔ ہمیشہ سے اس نے منار ایسی تھی جیسی تھی، منار یوں کرتی تھی، منار کو یہ پسند تھا، منار کو یہ ناپسند تھا۔ اف، یہ سب کہہ کہہ کر میرے کان پکا دیے تھے، رامش نے برا سا منہ بنا کر کہا تو منار مسکرائی۔ تو کیا اب تم مجھے اپنا لوگی یا مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ کبیر نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ کبھی چھوڑا تھا جو اب چھوڑوں گی؟ منار بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو کبیر نے اسے ڈائمنڈ کی رنگ پہنا دی۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کبیر نے اس کی پیشانی پر لب رکھے، اس کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار بنایا، اور آج یہ عہد کیا کہ اب ساری زندگی اس کی حفاظت کرے گا۔